والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هن لباس لكم وأنتم لباس لهن آمنت بالله صدق مولانا العظيم وصدق رسولنا وبلغ المبين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ مبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد اسٹیج پہ جلوہ فرما مقتدر علماء کرام، سامعین و حاضرین، میرے عزیز محمد ظہیر صاحب کی شادی ہے. ابھی الحمدللہ ہم نے مسجد میں نکاح پڑھا ہے. بے موسمہ پھل جو ہوتا ہے وہ کئی دفعہ بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے. ان شادی کے موقع پر محفل میلاد ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، حضور مسجد میں نکاح کرتے تھے. جب مسجد میں سب لوگوں کا وضو ہو، دولہا کا بھی وضو ہو اور اس برکت والے انداز میں یہ کام کیا جائے تو اللہ ضرور اس میں برکت فرمائے. ہم شادیوں پہ سارے کام وہ کرتے ہیں جن میں برکت نہیں ہوتی، تو پھر آنے والے وقت میں بھی حالات اس طرح درست نہیں رہتے. اور پھر ہم نے ماحول یہ بنایا ہے کہ دکھوں کا رشتہ اللہ رسول سے جوڑ لیا، سکھوں کا تعلق شیطان سے بنا لیا. جب تو گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، کل شریف ہوتا ہے تو نعت چھیڑ دی جاتی ہے، 10ویں اور چہلم پہ نعت ہوتی ہے. اور جب خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں میں نے ڈھول بجانے، اب بینڈ باجا بجانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے. سکھوں کا وقت آیا تو شیطان کو آواز دے گی. اپنے مزاجوں کو طبی اور کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کیا کر لیتے ہیں ڈھول بجانے والے. مطلب کیا ان کا قد اونچا ہو جاتا ہے؟ کیا ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کا شور شرابہ ہے. بیماروں کو تکلیف دینی ہے، غریبوں کو تکلیف دینی ہے. غریبوں کو تکلیف ہوتی ہے. جس آدمی کے گھر میں اس کی اماں کی دوائی کے پیسے نہیں نہ ہوتے، جب دیکھتا ہے نا کہ لوگ شادیوں پہ کئی لاکھ اڑا رہے ہیں وہ شادیوں پہ، اسے تکلیف ہوتی ہے کہ یار میرے بچے کی تو فیس بھی کوئی نہیں، تو یہ کیا کرنا ہے. تو یہ غریبوں کو ستایا جاتا ہے. اس لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ رسول ناراض ہو. شادیوں میں اتنی غلط رسومات پیدا کر دی گئی ہیں، اتنی غلط رسومات. ڈھول ڈمکا ہے، شور شرابہ ہے، مہندی ہے، فضولیات ہے. مطلب بیٹی بیانے کے لیے بیٹی والے کے گھر جانا اور بھنگڑا ڈالنا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بیٹی لینے گئے ہیں نا، تو بیٹیاں تو عزت سے لائی جاتی ہیں. آپ وہاں بھنگڑا ڈال رہے ہیں، نوجوان شور کر رہے ہیں. یہ بیٹی والے کی عزت ہے کہ توہین ہے؟ پھر ذرا آگے دیکھیں آپ، جوان بچیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں دے کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. دولہے کے ساتھ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ نے جوان بچیوں کو بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی بچیوں کو کھڑا کر دیا پھول دے کے. عرب کی عورتیں جب اپنے خامد کی توجہ اپنی طرف کرانا چاہتی تھی تو بستر پہ پھول پھینکتی تھی تاکہ خامد کی توجہ. پھر کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں چلا یہ اتنے بچے بگڑ کیسے گئے. وہ خود نہیں بگڑے، ہم نے ماحول بنا کے دیا. چیزوں کو سمجھے. یہ رسم عیسائیوں نے شروع کی تھی. صاحب فتوح الشام علامہ واقدی نے لکھا ہے
کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ فتح کرنے کے لیے گئے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں، تو ایک شہر ایسا آیا جس کی عمارتیں بڑی خوبصورت تھیں، بلڈنگیں بڑی حسین تھیں، بڑی بڑی عالی شان بلڈنگیں تھیں. لوگ مروب ہو جاتے ہیں نا جی، بلڈنگیں دیکھ کے بھی بندے راضی ہو جاتے ہیں. میری طرح کے دیہاتی پینڈو لوگ تو ویسے ہی جلدی متاثر ہوتے ہیں بلڈنگ دیکھ کے. میں برطانیہ میں تھا تو مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ تھوڑے دن اور رہ جائیں آپ، تھوڑے دن اور رہ جائیں. تو میں نے کہا نہیں، مجھے اپنے وطن جانے دو. کہنے لگے آپ کو اچھا نہیں لگا ہمارا یو کے، ہمارا انگلینڈ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ میں نے کہا مجھے نہیں اب اچھا لگتا، اس لیے کہ میں نے مدینہ دیکھ لیا. شہر مدینہ دیکھ کے تو اب اور کوئی شہر نہیں نا اچھی لگتی. تو جس نے ہادی دیکھ لی ہو، اچھا ہے ماشاءاللہ، اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، ساری اچھی ہے. اس نے بنائی ہے نا زمین و آسمان، سارے اچھے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب مروب تو وہ بلڈنگیں بڑی بڑی اونچی تھیں، تو چھتوں پہ لوگ بڑے غور سے بلڈنگیں دیکھتے تھے. 10,000 سپاہی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ. ان لوگوں نے، عیسائیوں نے ایک سازش رچی. انہوں نے کہا کہ عورتوں کو پھول دے کے چھتوں پہ کھڑا کرو. جب یہ لشکر گزرے گا نا تو ہم بچیوں سے کہیں گے کہ پھول پھینکو. اگر ایک دو جرنیل بھی ہم قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے نا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ایک دو جنرل بھی، ایک دو بڑا مجاہد بھی اگر گمراہ ہو گیا تو بات بن جائے گی. وہ عورتیں چھتوں پہ کھڑی تھی پھول پھینکنے کے لیے. سب سے آگے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ نے دیکھا نا کہ یہ سازش کر رہے ہیں، عیسائی سازش کر رہے ہیں، تو آپ نے فوری طور پہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. کہا مومنوں تمہیں پتہ ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے جب تم گزرو تو نظریں جھکا کے گزرو. جب یہ آپ نے لوگوں کو بات سمجھائی نا تو 10,000 کا لشکر بولے نہیں بھائی آپ کا انتظام مکمل ہے، اب سنیں، آپ بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہوں پہ. 10,000 کا لشکر اور نوجوان اور خوبصورت سپاہی وہ گزرتے رہے. عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے پھول پھینکتی رہیں. سارا لشکر گزر گیا، ایک سپاہی نے بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. ان عورتوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی عیسائیوں سے تم کتنے گندے ذہن کے مالک ہو کہ تم مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتے ہو، اور وہ کتنے عزت دار ہیں جنہوں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. تم بھی جھوٹے ہو اور تمہاری باتیں بھی سچی ہیں. اب ساری ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھیں گی، رسول اللہ کی. تو یہ تو انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا. ہمارے پاس کدھر سے آ گیا؟ عورتیں پھول پھینکیں گی جی، مرد نہیں پھینک سکتے پھول پھینکنے؟ تو لڑکے نہیں پھینک سکتے؟ بولے نا جی، آتے ہیں نا پھینکنے. تو مہربانی فرمائے شادیوں پہ لڑکوں کو پھول پھینکنے کی ڈیوٹی لڑکوں کی لگائے، اور جس جگہ سے عورتیں گزرے وہاں عورتیں پھینک لیں. یہ رسومات شادی کی بری رسومات. شادیوں پہ خرچہ اتنا زیادہ کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ قرضہ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ جب لڑائی ہوتی ہے نا ہمارے دیہاتوں میں لڑکے کی اور اس کے ابا کی، تو وہ ابا کہتا ہے کہ تیرے بیاہ سے لیا سی تیرے ہی کھاتے ہوئے. تو وہ پھر بیچارہ ابھی 15 دن نہیں ہوتے شادی کو کہ پیسے لینے والے پہنچ جاتے. تو مصیبت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی؟ چھوڑیں، شادی سستی کرو، سہولت دو، اس کو آسانی پیدا کرو. کچھ بھی نہیں، کوئی بندہ نہیں جو جا کے آپ کا اشتہار چھپائے گا کہ چودھری صاحب نے بڑا سالن پکایا جی. کوئی بھی نہیں. اب بڑا زبردست قسم کا کھانا. میں ایک شادی پہ تھا جہاں 15 کھانے تھے، 15 کھانے. اور جب ہم باہر نکل رہے تھے تو ایک شخص کہہ رہا تھا باقی تے سارا ٹھیک سی، مچھی بنانے والا بندہ نہیں سا نے ٹھیک لیا تھا. یعنی ایک مقدار نمک کم رہ ہی جاتا ہے. تو آپ تعریف نہیں کرا سکتے. بلے بلے والا دور اب گزر گیا، اب تو حسد ہی حسد ہے الا ماشاءاللہ. تو اس لیے تھوڑا سا کلوز کریں چیزوں کو. کسی ایک نے تو قدم اٹھانا ہے نا، کسی ایک نے تو کوشش کرنی ہے نا. پہلا قطرہ کسی نے بننا ہے نا. کوشش کریں. یہ نوجوان کوشش کریں، نوجوان جس کی شادی ہو وہ ڈٹ جائے، وہ کہیں نہیں بینڈ بجنے دینا، نہیں بینڈ. ہمارے حاجی نمازی ناراض نہ ہو جائے. 5 وقت کے پکے کٹر نمازی، وہ بھی کہندے نے چاہ جی منڈے میری گل نہیں مانتے. نالے کہندے مینوں کی پتہ مہندی تے کی کرتے سن، میں تے ڈیرے تے سا. حاجی صاحب تہانوں اللہ پوچھ لینا جی. ہاں اج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو.
فٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلا نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. یہ بتانا پڑے گا. دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، ایک بات کرو. یہ چھوڑے غیر شرعی رسومات. کچھ نہیں. میں تو کچھ پیروں پہ بڑا حیران ہوں. یہ پیر نہیں آگے میدان میں روٹی تے زمین تے کھاندے تے نماز درش تے پڑھ دے، ہاں جی، کپڑے اتنے پاندے تے نماز کدھر اور پڑھ دے. کہتے میرے پیر صاحب نے تقریر کر دے انہوں کوئی علم لدنی ہے. میں کہ انہوں عمدی نہیں کرے کتوں بچارا جہل ہے. اور باں علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہوں. عجیب تماشا ہے. یہ کیسا پیر ہے جو شریعت کے پابند نہیں؟ کس قسم کے بدتمیز لوگ میدان. پیروں کے بچوں کی شادیاں بڑی مہنگی ہیں. پیروں کے بچوں کی شادی غریب مرید سینکڑوں بچیاں بیائی جا سکتی تھی جتنی ایک پیر کے بچے کی شادی پہ خرچہ آتا. اللہ کو جواب نہیں دینا، مرنا نہیں. اور تھوڑی جگہ رہ گئی ہیں دھوکہ کرنے والی. دین کے نام پہ ہی دھوکہ کرنا تھا. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اتنا ہی پروٹوکول وزیر کا ہے اتنا ہی پیر کا ہے، کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا. طبیعتوں کو لائیں. اور یہ آپ لوگوں کو اور مجھے سارا پتہ ہے. ایک اور بھی بات یاد رکھیں، یہ جعلی جعلی کا نعرہ لگا کے نا اصلیوں کو کبھی بھی غلط نہیں کہنا. اصل اصل ہوتا ہے، نقل نقل. مجھ سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ جناب جعلی پیر زیادہ ہو گئے. میں نے کہا جعلی ہوتے ہی تب ہے جب اصلی موجود ہو. جو چیز ہوتی ہے نا اسی کی نقل ہوتی ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ہم نا جعلی جعلی کا نعرہ لگا کے درویشوں کے دروازوں سے دور ہو گئے. سارے جعلی نہیں بھائی. نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ نوجوان بچوں کو دیر سے سمجھ آتی ہے مجھے پتا ہے. میں سمجھا لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش کرتا ہوں. یہ چند سال پہلے نا پاکستان میں 5000 کا نوٹ آیا. پہلے 5000 کا نہیں تھا. ایسے ہی ہے. تو جب 5000 کا نوٹ نہیں تھا تو بتائیں 5000 کا جعلی نوٹ چلتا تھا پاکستان میں. جعلی کب بنا؟ جب اصل ہے. تو نقل نوٹ چل رہا ہے اس کا مطلب ہے اصل ہے. اصل ہو تو نقل چلتا ہے. تو جعلی پیروں کی دکان چل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اصلی پیر دنیا میں ہے. اس لیے تو نقلی کا کام چل رہا ہے. اصل نہ ہوتے تو نقل کا کام کبھی چلتا، یہ چل ہی نہیں سکتا. یہ پکی بات ہے. اصل ہوتے ہیں تو نقل کا کام چلتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو سمجھے. میرا مضمون یہ نہیں تھا. یہ چند باتیں میں نے اس لیے کر دی کہ شادی کا موقع تھا. قرآن مجید کی جو 2 آیات میں نے پڑھی ہیں میں نے اس پر کچھ باتیں کرنی ہیں. لمبی تقریر نہیں کرنی، مختصر سی چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. مجھے ویسے ہی بڑا اچھا لگا آپ لوگوں کے بیچ حاضر ہو کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. جب کسی نوجوان کا میں اس طرح کا ماحول دیکھتا ہوں نا کہ مسجد میں شادی کرا رہا ہے، میرا دل کرتا ہے سارے کام چھوڑ کے وہاں پہنچ جاؤ. یہ بڑا حسن ہے، یہ بڑی خوبصورتی ہے، یہ بڑا وقار ہے. اور یہی ہمارا روشن مستقبل ہے. ہمارے بچے پلٹ پلٹ کے جب نبی پاک کی سنتیں ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں نور پھیل جائے گا. جو آیت میں نے سنے جی قرآن مجید کی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. جس طرح ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا کہ بچوں کی روزی روٹی کا، تعلیم کا، کپڑے کا، اچھی تربیت کا بندوبست کرے، اسی طرح اللہ نے ماں باپ کے ذمے لگایا کہ اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کا بھی بندوبست کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ خود بھی جہنم سے بچو اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر جس چیز کا رب رسول تمہیں حکم دیتے ہیں نا اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرو، اور جس سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو منع کیا کرو. میرے بھائیوں ہمارے گھروں میں نا دولت بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں، ساری سہولیات ہوتی ہیں، سکون نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر روح نہیں ہوتی. روح کیا ہے؟ روح دین ہے. دین موجود ہوتا ہے تو برکت ہوتی ہے. گھر ہمارے گھر نہیں بنے ہوئے، اب ہم مکانوں میں رہتے ہیں.
پہلے لوگ گھروں میں رہتے. گھر وہ ہوتا ہے جس میں بیٹا باپ سے پیار کرے. گھر وہ ہوتا ہے جس میں رات کو بچے ماں کے پیر دبا کے سوئے. گھر وہ ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے. گھر وہ ہوتا ہے جس کے اندر چھوٹا بھائی بڑے کو باپ سمجھے, بڑا چھوٹے کو بیٹا جانے. وہ گھر ہوتا ہے. گھر وہ ہوتا ہے جس میں خاوند بیوی کی عزت کرے, بیوی خاوند کا احترام کرے. وہ گھر ہوتا ہے. باقی تو مکان ہوتے ہیں. مکان ہے, مکان میں لوگ رہ رہے ہیں, مکان کرائے پہ دے دیا. گھر اور ہوتا. گھر کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھنا, گھر اس کا بنے گا جس کے گھر میں رزق حلال آئے گا. جہاں حرام آتا ہے وہ گھر بن نہیں سکتا. وہاں سلوک نہیں ہوتا, اتفاق نہیں ہوتا, برکت نہیں ہوتی. رزق حلال کنز الاموال میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, جب تو اپنا گھر بنائے نا تو گھر کی اینٹیں جائز پیسوں کی لگانا, ناجائز پیسوں کی اینٹیں نہ لگانا, جائز پیسوں کی اینٹیں. فرمایا اگر تیرے گھر میں سارے جائز پیسے لگے ہوں گے نا, سننا اور اس حدیث کو یاد رکھنا ہے آپ نے. حضور فرمانے لگے جائز پیسوں کی دیواریں بنانا, جائز پیسوں کی چھت ڈالنا, جائز پیسے خرچ کرنا. حضور کیا ملے گا؟ فرمایا اگر تیرے گھر میں جائز پیسوں کی تعمیر ہوگی تو اللہ کے فرشتے تیرے گھر کی زیارت کرنے آئیں گے. اللہ کے فرشتے زیارت, فرشتے آئیں گے تو پھر رحمتیں بھی ساتھ آئیں گی, فرشتے آئیں گے تو کرم بھی ساتھ آئے گا. پہلی بات یہ کہ گھر کا ماحول اس طرح کا رکھے, گھر کے اندر رویہ اس طرح کا رکھے. اور دوسری بات یہ کہ تھوڑی شفقت, تھوڑی محبت. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بھینسوں کو چارہ ڈال کے آیا سب سے زیادہ وہی تھکا ہوا ہے. وہ گھر آئے تو بڑی ٹینشن میں ہو, بڑی آزمائش میں ہو, بڑا پریشان ہو, ہر وقت غصہ ہی غصہ. پیر صاحب گھر آئے تو کہے چلو سارے بچے لائن میں لا کے میرے ہاتھ چومو, میں پیر ہوتا ہوں. آ جاؤ بھائی. پیر صاحب آپ خانقاہ پہ تھے, یہاں والد صاحب ہیں, یہاں آپ شوہر ہیں. علامہ صاحب گھر آ جائے تو وہ کہے فٹافٹ سارے نعرے لگاؤ. تمہیں نہیں پتا میرے نعرے لگتے ہیں جب میں محفل میں جاتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا صاحب. ٹیچر اسکول کے اندر ٹیچر ہے, گھر میں نہیں. ہمیں باقی ساری حدیثیں آتی ہیں تو شفا شریف میں وہ حدیث بھی ہمیں آنی چاہیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک گھر آئے, سنو سنو, حضور گھر آئے تو میں چارپائی پہ لیٹی تھی تو حضور نے کہا عائشہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور سر میں درد ہے, طبیعت ٹھیک نہیں. تو فرمایا میں نے تو کھانا کھانا تھا. اللہ خیر کرے, ہم جب باہر سے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جنگ فتح کر کے اور لائن میں لگ جاؤ سارے, روٹی نہیں آئی ابھی تک, یہ کیسے ہوگا؟ اگر 20 منٹ لیٹ ہے تو میں نے کھانی نہیں, اب کل ہی کھاؤں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے میں آرام کر رہی تھی, حضور نے فرمایا مجھے تو کھانا کھانا تھا. اور پھر محبوب مسکرا کے کہنے لگے چل اس طرح کر, میں تجھے, سنو حدیث یاد رکھنا, حضور فرمانے لگے میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں, تو مجھے روٹی پکا دے. یہ بھی حدیث ہے. ہاں جی, یہ بھی سنت ہے کہ خالی مسواک کرنا ہی سنت ہے, کہ کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت ہے. او بھائی یہ بھی سنت ہے. اپنے گھر میں جھاڑو دینا بھی سنت ہے, اپنے کپڑے خود صاف کر لینا بھی نبی پاک کی سنت ہے. یہ بھی طریقہ, اس طرح بھی توجہ کریں. خدا را گھروں کے اندر اگر میاں بیوی کا سلوک نہیں نہ ہوگا گھر میں تو گھر تباہ ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا گھر. بچے کہتے ہیں کدھر جائے, 40 سال ہو گئے میاں بیوی کا سلوک ہی نہیں ہو رہا. اگر ان دونوں کا رشتہ ہی آپس میں مضبوط نہیں نہ ہوگا, ان کا رشتہ. ہمارے ہاں میں کبھی کبھی نا اپنی اماں جی سے کہتا, میں کہتا اماں جی سمجھ نہیں آتی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں, ابا جی اماں جی کی, اماں جی ابا جی کی. اکثر والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹے تمہاری اماں اچھے گھر سے آئی تھی, کھاتے پیتے, میرے گھر میں غربت تھی پر اس نے کبھی دکھ کا اظہار نہیں کیا, جیسے تیسے بھی میرے ساتھ وقت گزار دیا اور تمہارے لیے یہ بیٹھی رہی. ہماری اماں کیا کرتی ہیں, جب رات کو ابا جی چلے جاتے نا کھیت میں پانی دینے تو اماں ہمیں اٹھا کے کہتی انہیں کنی کو دیر اور محنت کرنی, ساری عمر گزر گئی ہے ایسے ہی کر رہا ہے. یہ جب کام ہوتا ہے تو بچوں کے دلوں میں دونوں کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور اگر ابا کہے کہ پتر تواڈے تے نان کے پیڑے ہی بڑے سن, تے تسی 2-3 بال ہو پے سو پھر میں بیٹھا رہا, میں کیا ہن کی کڈنا ہے. تے اماں آکھے اوے بڑے ظالم سن میرے پیکے, تیریاں پھوپھیاں بڑا ظلم کر دیا سر, میں تے تہاڈی خاطر بیٹھی رہی ہے. تو بتاؤ سلوک ہوگا گھر میں؟ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال قرآن مجید میں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب ہاجرہ کا تعلق ہے. توجہ ہے میری بات پر؟
حضرت ابراہیم وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئے تھے، ایک مشکیزہ پانی کا دے آئے تھے اور 2 کلو کھجوریں، واپس آ گئے تو جناب ہاجرہ 13 سال تک ایک معصوم بچے کو جو چند مہینے کا تھا خود پالتی رہی. اماں چاہے تو زہر بھر دے بچے کے دماغ میں کہ تیرا تو باپ ساری زندگی پلٹ کے آیا ہی نہیں، ساری مصیبتیں تو میں نے دیکھی، وہ تو لوٹا ہی نہیں. اماں چاہتی تو زہر بھر دیتی، لیکن جناب ہاجرہ نے مثال قائم کی. 13 سال حضرت ابراہیم پلٹ کے نہیں گئے، اور جب گئے تو کہا بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں. حضرت اسماعیل کے دل میں ماں نے بات پیدا کر دی کہ بیٹا تیرا باپ اللہ کا نبی ہے. ماں نے پیدا کی. ماں چاہے تو بچے باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور باپ چاہے تو بچے ماں سے پیار کرتے ہیں. یاد رکھنا میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا تو گھر چلے گا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. قرآن نے کہا مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس. میاں بیوی آپس کے اندر اس طرح رہے، ایک دوسرے کا پردہ رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج سے محبت کرتے، حضور پیار کرتے اپنی بیویوں سے. نبی پاک علیہ السلام ان کی باتیں سنتے، حضور انہیں ٹائم دیتے. نبی کریم علیہ السلام ان کو یاد رکھتے. کنز الاموال میں حدیث ہے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیا کرتے تھے. توجہ ہے میری بات پر؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے نا، جو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں انہیں بھی آ رہی ہے نا. جی اللہ تعالیٰ خیر کرے آپ حضرات. تو کہتی ہیں حضور دوپہر کا کھانا کھا کے نا آرام کرتے تھے، تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ حضور کے آرام کا وقت ہے. تو صحابہ اس وقت میں نہیں آیا کرتے تھے، اس ٹائم نہیں آتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور گھر آئے، دوپہر کا کھانا کھایا، لیٹ گئے. ایک خاتون نے دروازے پہ دستک دی. اماں جی کہتی ہیں میں نے پوچھا کون ہے؟ بی بی نے اپنا نام اور قبیلہ بتایا. کہتے اللہ کے رسول فٹافٹ اٹھ کے بیٹھ گئے. آواز سنتے ہی حضور نے دروازہ کھولا. پھر نبی پاک نے اس اماں کو بٹھایا، بوڑھی ضعیف عورت. پھر حضور نے کھجوریں کھلائی، پھر سرکہ دیا، پھر دودھ پلایا. کہتے وہ دیر تک باتیں کرتی رہی اور حضور سنتے رہے. نبی پاک نے بڑی محبت کی، حضور نے بڑا ہی نوازا. کہتے کبھی کبھی حضور ان کی باتیں سن کے رو پڑتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی پیار کیا، بڑی محبت فرمائی. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہر آدمی کو حضور عزت دیتے تھے، پر آج نا طبیعت ہی کچھ اور تھی. پتہ ہے مہمان 2 قسم کے آتے ہیں. ایک مہمان آتا ہے تو بندے کا دل کرتا ہے کہ اب یہ چلا ہی جائے تو بہتر ہے، جلدی چلا جائے نا کبھی. اور کچھ مہمان ایسے آتے ہیں جن کو انسان کہتا ہے کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائے، رک یار کیا ہے، چلے جانا ہے. تو مہمانوں کی 2 اقسام. کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بڑا ہی ٹائم دیا، بڑی محبت کی، دیر تک حضور سنتے رہے اس خاتون کی باتیں. جب وہ جانے لگی تو حضور نے کئی تحفے دیے. پھر حضرت بلال کو کہا چھوڑ کے آؤ. کہتے وہ عورت چلی گئی. میرے دل میں خیال آیا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور مسجد تشریف لے جائیں گے اور رات کو جب واپس آئیں گے تو پوچھوں گی حضور یہ بی بی کون تھی، لیکن حضور تو گئے نہیں، لیٹ گئے. کہتے حضور لیٹے تو میں قدموں میں جا کے بیٹھی، محبوب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ بڑے مہمان آتے ہیں پر آپ نے بڑا ہی پیار کیا اس بی بی سے، یہ کون تھی؟ کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور روئے، اٹھ کے بیٹھ گئے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رونے لگے، میں نے کیا ایسی بات کر دی؟ تو محبوب نے فرمایا عائشہ یہ جو خاتون آئی تھی نا یہ میری پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. بیوی کی سہیلی، بیوی کی یہاں تو بھائی بیوی کے رشتہ دار نہیں مارا کھاتے. کہتے بالکل میرا نہیں تعلق جی کوئی بھی، خبردار ادھر نہیں جانا. اور کئی میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو بیوی کو اتار آتے ہیں باہر دروازے پہ، کہتے ہیں تو اندر چلی جا، جب آنا ہوا تو مجھے فون کر دینا. اتنا تکبر، اتنا تکبر، اس قدر زیادہ اس لیے کہ بیٹی دے دی تجھے. یہ ظلم صرف اس لیے. دماد اتنا تنگ کرتے تھے کہ عرب کے لوگوں نے بیٹیاں زندہ دفن کرنی شروع کر دی. یہ ظلم نہ کرے، خدا را ظلم نہ کرے. تھوڑا سا اپنے لیول کو نیچے رکھیں، اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرے. اگر کسی نے بیٹی پیدا کر لی تو اس نے جرم تو نہیں کیا. کیا آپ اتنی تکلیف دیں گے؟
اتنی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے داماد کی، یہ رویہ اختیار کیا ہم نے، بدلے ان چیزوں کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ ختیجہ کی سہیلی تھی، جب ہم مکے میں رہا کرتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی، ختیجہ اسے کھانا کھلاتی، پھر یہ باتیں کرتی تھی تو ختیجہ پیار کرتی تھی۔ فرمایا پھر جب یہ جاتی تھی تو ختیجہ تحفہ دیتی تھی۔ فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو مجھے ساری باتیں یاد آ گئی، وہ سارے رنگ یاد آئے، وہ ختیجہ کا پیار یاد آیا، میں نے اسے وہی سارا کچھ پیار دینے کی کوشش کی جو میری زوجہ دیتی تھی۔ اور حدیث کے آخری لفظ یہ ہے کہ حسن العہد من الایمان، نبی کریم نے فرمایا اچھے طریقے سے تعلق اور رشتہ نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ رشتے صحیح کر کے نبھانا، عہد صحیح کر کے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ رشتوں کو اچھے طریقوں سے، تعلقات کو مضبوط طریقوں سے نبھانا آج وہ والا سلوک نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث جو میں سنانے لگا ہوں نا، یہ نہ جن کو لکھنا آتا ہے نا وہ میری گزارش ہے لکھ ضرور لیجئے گا۔ جس چیز کو بھی لکھنا آتا ہے نا وہ گھر جا کے اس کو لکھ ضرور لینا۔ یہ ابن حجر نے لکھی ہے حدیث، ابن حجر اسقلانی نے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنو سنو، پہلے بڑے چاؤں سے آ کے بیٹے کو بتایا جاتا ہے جو تیرے لیے بیوی ہم نے تلاش کیا نا، کیا بات ہے، اس جیسی دوسری ہے ہی نہیں۔ اور جب گھر آ جاتی ہے نا تو جیسے ہی خاوند اندر داخل ہوتا ہے اماں کہتی ہے ویکھے نا تینوں پانی بھی نہیں سے پوچھیا، بولا تھکا آیا تھا میرا بیٹا، پہلے پانی تو دے لیتی۔ یہی حال لڑکی کے والدین کرتے ہیں، پہلے تعریفیں سناتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں اوہو ہماری بیٹی کہاں جا کے بیچاری الجھ گئی، ان کے گھر تو روٹی نہیں پکتی، ان کو تو کھانا ہی نہیں آتا، وہ تو کنجوس ہی بڑے۔ تو پہلے نہیں پتا تھا؟ تم نے تو ہلکی سی بات چھوڑ دی بیٹی کے دل میں اور چھوڑ کے آ گئے کہ تیرا خامد اچھا نہیں، اس بیچاری نے ساتھ رہنا تھا۔ تم نے تو لڑکے کو بدظن کر دیا کہ تیری بیوی اچھی نہیں، تو ان بیچاروں نے ساری زندگی اکٹھے رہنا۔ بابا 2 منٹ کے لیے آیا اور بڑی اس نے جناب عورتوں کے حقوق بیان کیے، فضائل بیان کیے، اور جناب خامد کو کہہ دیا کہ تیری بیوی ٹھیک نہیں، بس سنا کے بعد نکل گئے لوگ۔ نہ ایسے کرے، ہم بات کر کے چلے جاتے ہیں، جو بڑے باوے بنے ہوئے سمجھدار بنے ہوئے بات کر کے چلے جاتے ہیں، اور میاں بیوی بیچارے تکلیف میں آ جاتے ہیں، انہوں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، وہ پیچھے لڑتے رہتے ہیں۔ وہ ہلکا سا کہہ گیا جاتی دفعہ کہ بھائی میں آیا تھا، چاچا کہہ گیا جاتی دفعہ پتر میں آیا تھا پر تیری بیوی نے صحیح سلوک نہیں کیتا، بھائی تو چلا گیا ہے، وہ 6 دن ان کی لڑائی نہیں ختم ہوگی، اندر تالے لگ جائیں گے۔ بس کرو، حدیث سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حضور فرمانے لگے لعنتی ہے وہ شخص، ملعون ہے، لعنتی ہے جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، نبی پاک نے کہا۔ اور فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، جو بیوی کو خامد کے خلاف کرے وہ بھی لعنتی، اور جو خامد کو بیوی کے خلاف کرے وہ بھی لعنتی۔ ان کو قریب کریں، ان کو بتائیں، ان کو کہیں تیرا شوہر بڑا اچھا ہے، ان کو بتائیں تیری بیوی بڑی اچھی ہے۔ سنو اتنی حدیث خوبصورت، ایک مجھے بات یاد آئی، یہ ابن حجر نے حدیث لکھی ہے، یاد رکھنا کبھی لعنتی نہ بننا، کبھی نہ لعنتی بننا۔ اور جسے نبی پاک نے لعنتی کہا وہ پھر کتنا بڑا لعنتی ہوگا جب میاں بیوی کے خلاف درمیان تفرقہ ڈال رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن میرا اور مولا علی شیر خدا کا نا کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا۔ ان لوگوں کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر کچھ ہوتا تھا نا تو وہ صرف اس لیے ہوتا تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بات سلجھانی کیسے ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ بات سلجھانی کیسے ہے، کیسے سلجھانی ہے۔ میں نے نا کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے کچھ ایسی جگہوں پہ جانے کا، میسر آتی ہیں چیزیں تو ماحول اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک سنگی ابھی کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں امید تھی کہ آپ یہاں آ ہی جائیں گے، تو میں کہ تو نے غلط فہمی کا شکار ہو گیا، میں تو کسان کا بیٹا ہوں۔ تو کبھی کسی ٹی وی پہ بیٹھ جانا یا کسی جگہ پہنچ جانا تو انسان کو نا اپنا لیول نہیں اونچا لے، زمین پہ بندہ چلتا رہے تو زمین والوں سے پیار رہتا ہے، اوپر اڑنا شروع کر دے تو گرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے آپ کی غلط فہمی ہے، ایسے لوگ لگ جاتے ہیں نا فٹافٹ غلط بات، تو ہمیں نا اپنے لیول کو سمجھنا چاہیے، ہمارا لیول کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی سے بڑا لیول تو نہیں نہ ہو سکتا کسی کا، لیکن وہ بھی ہمیں بات سمجھاتے ہیں۔ تو میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا ایسے ہی، تو میں نے وہاں نا مردوں کی محفل تھی، یہاں تو نہیں عورتیں سن رہی،
سن رہی ہیں؟ چلو کوئی گل نہیں، تھوڑے خلاف ہی ہونگی ہے نا، پھر کی ہے، میں تے ٹوری جانا، میں بات کر رہا ہوں جی. چلے اللہ تعالیٰ خیر کرے. یہ بتائیں کہ مرد اور عورت کی لڑائی میں قصور کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا. جی مینو گور دے جو سارے نہیں تو میں گل کرنا. عورت کو اللہ نے آدھی عقل دی ہے، مرد کی پوری ہے نا، تو پھر لڑائی کس نے سمیٹنی تھی؟ حوصلہ کس نے کرنا تھا؟ جس کی پوری ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے میں ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کروں گا. کبھی ہوتی ہے سیدھی؟ آج میں دونوں سیدھے کر کے چھڑنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہی نہیں، یہ کیسے ممکن؟ تو زیادہ حوصلہ کس نے کرنا تھا؟ مرد نے. تو مرد صاحب تو کہتے ہیں تیرے نہیں پتا میں غصے والا، چلو پھر کر لے مسئلہ. پھر یہ ساری زندگی نہیں حل ہوتا. حکمت سے حل کریں گے آپ، حکمت سے. آپ سمجھ لیں کہ میری عقل پوری ہے، لیکن ہم حکمت سے چلتے نہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا، اور مولا علی حدیث کے راوی ہے طبقات ابن سعد میں فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ آج بات میری وجہ سے بڑھ گئی ہے. حضرت علی کہہ رہے ہیں، یہ دلیر لوگ ہوتے ہیں جو مان جاتے ہیں، کمزور لوگ کبھی بھی بات مانتے، اپنی غلطی پر بھی دلیلیں دیتے رہتے. حضرت علی اگرچہ یہ غلطی بھی نہیں، میاں بیوی کا معاملہ ہے، یہ کوئی غلطی تو نہیں. تو مولا علی کہنے لگے بات آج میری وجہ سے بڑھی ہے. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو پیغام بھیجا، حضور تشریف لائے، سیدہ فاطمہ نے بھیجا، حضور نے بات سنی اور نبی کریم سمجھ گئے کہ آج بات علی کی وجہ سے بڑھی ہے. حضور یوں صلح کراتے تھے جیسے دو چھوٹے بچوں کی نہیں کرائی جاتی، پیار کے ساتھ. اور آپ فرماتے اس صلح میں جو پیار ملتا تھا نا، تو وہ لڑنے کا بھی مول نہیں پڑ جاتا تھا. وہ جو شفقتیں ملتی تھی نا، دعائیں ملتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرا دی. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے بات میری وجہ سے بڑی. بیٹی والوں، بیٹی کے ہم وکیل بن جاتے ہیں. بیٹی کو ساس سسر سمجھائیں گے تو نہیں سمجھ آتی، ماں باپ سمجھائے تو سمجھ آتی. بیٹے کو بھی ساس سسر سمجھائے تو نہیں سمجھ آتی، ماں باپ ہی سمجھائے تو سمجھ آتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں شیر خدا فرماتے میں سمجھ گیا کہ بات میری وجہ سے بڑی ہے، پر قربان جاؤں عزت والے رسول نے عزت والی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اور شانوں والا نبی شانوں والی بیٹی کو کونے میں لے گئے. یہ وہ شہزادی ہے کہ جتنی دفعہ نبی پاک کے کمرے میں آئے حضور کھڑے ہو کے استقبال کیا. اور نبی پاک کہے لوگوں فاطمہ کو مجھ سے الگ نہ سمجھنا، الفاطمہ تو بدعت منی، یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نبی پاک علیہ السلام اتنا اکرام کرے، حضرت فاطمہ کو کونے میں لے گئے اور لے جا کے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ علی تمہارے شوہر ہے، علی تمہارے شوہر ہے، ضروری نہیں کہ جو تم کہو وہ مان لے، اگر کبھی وہ بات کرے نا تو سنا کر. حضرت فاطمہ کیا کہتی ہے؟ ہماری بیٹیاں تو کہتی ہیں ابا جی آپ نے میری تو سنی نہیں، میری تو سن لے، میری تو سن لے. سیدہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کو یہ شکایت نہیں ملے گی، اگر وہ بات کر دیں گے تو میں سنوں گی. مولا علی کہتے ہیں جب حضور نے کہا نا حضرت فاطمہ کو، بی بی صاحبہ نے یہ کہا تو میں سن رہا تھا. مولا علی جیسا شیر کہتے ہیں میں رو پڑا اور میں دوڑا آیا، آ کے میں نے حضور کے ہاتھ کو پکڑ کے سینے سے لگایا. میں نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ کو نہ ڈانٹے، علی وعدہ کرتا ہے آج کے بعد شکایت نہیں آئی. بیٹی کو سمجھائے. اس پر دیکھیں نا امام غزالی نے روایت لکھی، یہ حدیثیں بیٹیوں کو سمجھائیں. بیٹیوں یاد رکھنا نبی پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ کو کراتا، یہ نہیں کہا. اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ، فرمایا اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا سجدہ تو میں بیوی کو کہتا خامد کو سجدہ کر. تمہیں غلط بریف کرتی ہیں ٹی وی پہ بیٹھی عورتیں، غلط بریف کرتی ہیں، یہ تمہیں برابری کے حقوق کے نام پر تباہ کر رہی ہیں. اسلام نے تو تمہیں عزت والے حقوق دی اور کوئی حق تمہیں دے ہی نہیں سکتا جو دین نے تمہیں دیا ہے. سنو امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک کے پاس نا ایک بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا خاوند جہاد پہ گیا تھا اور مجھے کہہ گیا تھا میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا. یا رسول اللہ ساتھ والی گلی میں میرا والد رہتا اور بیمار ہو گیا. ہاں تو حضور چلی جاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا چلی جائے تو اجازت تو ہے، پر خاوند کی فرما برداری کرے گی تو اللہ راضی ہوگا. ابا جی آپ کو پتہ ہے بیٹیاں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، بیٹوں کا تو رشتہ ہوتا ہے نا زمینوں جائیدادوں کا.
تو بیٹیاں تو پیار ہی بڑا کرتی ہیں, بیٹیاں تو محبت ہی بڑی کرتی ہیں. یا رسول اللہ باپ بیمار ہے ساتھ والی گلی میں, خاوند کہہ گیا تھا نہ جانا, اب نہ تو ٹیلی فون ہوتے تھے کہ اجازت لے لوں, اور وہ جہاد پہ آئے. دوسرے دن پھر پیغام بھیجا, یا رسول اللہ میرا والد زیادہ بیمار ہے, کیا ہے حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا اجازت تو ہے پر خاوند کی فرما برداری کرے گی اللہ راضی ہوگا. سنو سنو یہ باتیں سنو. کہاں کھو گئے ہم لوگ, کہاں کھو گئے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ منظر دیکھا تو تڑپ گئے جب ایک شخص نے آ کے کہا حضور وہ کہتی ہے میرا والد فوت ہو گیا. خاوند کہہ گیا تھا بغیر اجازت گھر سے نہ جانا, یا رسول اللہ والد رخصت ہو گیا. محبوبہ میرا باپ چلا گیا, مجھے بتاؤ میں کیا کروں, جاؤں کہ نہ جاؤں؟ میرے قریب رسول نے فرمایا میری بات وہی ہے جو میں نے کہہ دی تھی, جانا چاہے تو اجازت دیتا ہوں, میں مختار ہوں, لیکن اگر خاوند کی فرما برداری کرے گی تو اللہ راضی ہوگا. صحابہ کہتے ہیں وہ چلے گئے پیغام لے کے آنے والے. شام کو حضور نے فرمایا پتہ کرو گئی کہ نہیں گئی, گئی کہ نہیں گئی. قربان جاؤں ان بیٹیوں کے جن کی تربیت میرے نبی نے کی تھی, قربان جاؤں ان بہنوں کے جو میرے حضور کے طریقے پر چلتی تھی, قربان جاؤں ان ماؤں کے جو کہتی تھی کہ حرف آخر ہے اللہ رسول کی بات, ہمیں کسی اور کی بات چاہیے ہی نہیں. حضور نے فرمایا معلوم کرو. عرض کی یا رسول اللہ نہیں گئی, حضور نہیں گئی, حضور نہیں گئی. وہ اس نے باپ کی محبت اللہ کی رضا پہ قربان کر دی, وہ نہیں گئی. میرے محبوب نے فرمایا پہلے تو 3 پیغام اس کے آئے تھے نا, اب میرا پیغام لے جاؤ. اسے کہو تم نے خاوند کی فرما برداری کی ہے, اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے, تیرے باپ کی بھی بخشش کر دی ہے, اللہ نے بخش دیا ہے تیرے والد کو. اسے جا کے اب میرا پیغام دے دو. تھوڑا سا بیٹیوں کو سمجھائیں, ان کو قائل کریں, ان کی ٹریننگ کریں. جو تربیت جو آپ مطالبہ اپنی بیوی سے کرتے ہیں وہ تربیت اپنی بیٹی کو دیں. جو مطالبہ آپ اپنی بیوی سے کرتے ہیں وہ تربیت بہن کی کریں. بہن کے حق میں بات اور ہوتی ہے اور بیوی کے حق میں بات اور ہوتی ہے. اور بیویوں کے ساتھ یہ تو ہے کہ بیوی خاوند کی فرما برداری کرے اور خاوند بھی بیوی کا خیال کرے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے نا ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ میری بیوی میں یہ بھی خامی ہے, یہ بھی خامی ہے, یہ بھی خامی. جب بندہ راضی ہوتا ہے تو اسے کوئی خامی بھی نظر نہیں آتی, اور جب ناراض ہوتا ہے تو منگنی سے شروع کرتا ہے. کہتے وہ جب منگنی ہوئی تھی نا تو تب بھی اس کے چاچا نے مجھے پورا تھا, اور شادی والے دن بھی فلانے نے یہ کہا تھا. او کہاں سے داستان 40 سال کی سناتے, کہاں سے بات جو ہے نا وہ چلتی ہے. بندہ وہ ناراض تھا, وہ نبی پاک کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میری بیوی میں یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی غلطی ہے. حضور سنتے رہے اور نبی پاک سنتے زیادہ تھے. ہمارے ہاں لوگ بولتے زیادہ. اللہ نے زبان ایک دی ہے اور کان, اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے, ڈبل سننا چاہیے. سننا کتنا چاہیے اور بولنا. اب کیا حالات ہے, سننے کو کوئی تیار ہی نہیں. میں ایک جگہ پہ بات کر رہا تھا تو ایک بندہ کہتا ہے سب معاف کر رہا ہے, تھوڑی گل کٹنی تو انہیں گل شروع کرتی. میں کہا میں تینوں اجے معاف کیتا ہی نہیں, تو معاف کرے آج کہہ گئے گا ٹر پہ. اور بھائی پہلے پوچھ تو لے میں نے معافی دی بھی ہے کہ نہیں. جی معاف کرے آج تو بات شروع کر دی بھی, ابھی کیے ہی نہیں میں نے معاف. یہ کیسی بات ہے؟ یہ سنجیدہ لوگوں کی مجالس میں ایسے نہیں ہوتا. صاف ستھرے لوگ تو سننے کے عادی ہوتے. ہر وقت بولنا اور اپنی رائے ٹھونسنا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اپنا مطالبہ کسی کے ذمہ لگا دینا یہ کوئی خیر کا جملہ ہے؟ تو یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام نے نا دیر تک سنا, سنتے 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 جب اس کی بات ختم ہو گئی تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کچھ فرماتے نہیں. تو نبی پاک نا تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا ایک بات کہوں, تو نے اتنی کی ہے میں ایک کروں کا یا رسول اللہ کریں. تو وہ صحابی کہتے ہیں حضور نے ایک بات کی اور میری ساری پچھلی تقریر کا زاویہ بدل گیا, ساری سوچ ہی حضور نے بدل دی. نبی کریم فرمانے لگے تیری بیوی میں ساری خامیاں ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے؟ ساری خامیاں کوئی خوبی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک خوبی ہے میری بیوی میں, پردے کی بڑی پابند ہے, غیر محرم میرا کمرہ تو کیا میرے گھر کا دروازہ بھی نہیں گزر سکتا. تو میرے رسول پاک نے فرمایا جا کر پھر گھر بسا, جو سب سے بہترین خوبی ہے وہ اللہ نے تیری بیوی کو دی ہوئی, جا کے گھر بسا. چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایت نہ کر. صوفیاء میں ایک بہت بڑے صوفی ہوئے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ. یہ
ابو علی سینا سائنسدان ان کا مرید تھا، محمود غزنوی بادشاہ ان کا مرید تھا۔ سلسلہ نقش بند میں حضرت کا وہی مرتبہ ہے جو ایک انفرادی صوفیاء کا ہوتا ہے۔ حضرت باعزید بستانی کے سجادہ ہے، لیکن حضرت کی زوجہ بڑی سخت مزاج تھی، تو جو ہے میری بات بڑی سخت مزاج تھی، زبان میں تلخی تھی۔ کچھ لوگ بیچارے مجبور ہوتے ہیں اپنی زبان سے بعد میں، حالانکہ یہ تلخی بڑی بری ہے، یہ بڑی بری ہے، اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ اگر کہیں ہے یہ بات سن کے دلیر نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا کسی نے، یا رسول اللہ ایک عورت بڑا صدقہ خیرات کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ حضور نے فرمایا دوزخ میں جائے گی۔ اگر زبان سے تکلیف دیتی ہے تو جہنم میں جائے گی جتنے مرضی صدقے کرے۔ یا رسول اللہ ایک عورت ایسی ہے جو صدقہ تو پنیر کے ٹکڑے کرتی ہے پر اخلاق کی بڑی اچھی ہے، تو نبی پاک نے فرمایا اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اخلاق کا درست ہونا، زبان کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو اماں جی کے اندر یہ کمزوری تھی اور بعد میں اللہ نے وہ بھی ٹھیک کر دی، بہتری ہو گئی۔ وہ ذرا سخت بولتی تھی، سخت تھی طبیعت۔ ایک بندہ نا یمن سے چلا، بستام آیا، کہتا مجھے 3 مہینے لگے پیدل چلتے ہوئے، تو جو ہے میری بات پر 3 مہینے میں وہ پہنچا۔ اب تو کوئی جاتا نہیں نا پیر تلاش کرنے، اب تو گھر بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں جی، اصلی کوئی بھی نہیں رہا، کوئی سفر نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ حالانکہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ گھی کہاں سے خالص ملتا ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ پتہ ہوتا ہے کہ جوتے کہاں سے اچھے ملتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور باقی روحانی تلاش کے لیے ختم ہے معاملہ، وہ کوئی ضرورت نہیں۔ تو بندہ 3 مہینے پیدل چل کے اپنے مرشد کی بارگاہ میں آیا، اس نے تعریف سنی تھی تو عقیدت کے ساتھ آیا کہ جا کے بیعت کروں گا، مرید ہوں گا۔ دروازے پہ دستک دی تو اندر سے اماں بولی کون ہے دروازے پہ؟ سخت جملہ، کہا جی میں یمن سے آیا ہوں، حضرت صاحب سے ملنا ہے۔ تو اماں جی کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح انہیں کوئی کام نہیں، ملنا تو بھی فارغ ہے بالکل۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار حد ہو گئی، میں کہاں سے چلا ہوں، کہاں آیا ہوں، اور جس بندے کا گھر میں کوئی حال نہیں، باہر اس کا کیا ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے کہا چلو جی اب آ گیا ہوں تو بتائیں حضرت صاحب ہے کہاں؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں 4 مرید لے کے اللہ اللہ کر رہا ہوگا، تو بھی وہیں چلا جا، اب دروازہ نہ کھٹکھٹانا، ادھر جنگل میں ہے۔ کہتے ہیں وہ عقیدت تو میری ختم ہو گئی، پر میں نے کہا بڑی دور سے آیا ہوں چلو زیارت تو کر لوں۔ کہتے ہیں میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو شام ہو چکی تھی، تو حضرت صاحب شیر پہ بیٹھے تھے، واپس آ رہے، شیر پہ بیٹھے تھے اور شیر گھر چھوڑنے آ رہا تھا۔ کہتے میرے دل میں پھر بدگمانی آئی، دل میں نے کہا دیکھو بیوی قابو آتی نہیں اور شیر پر حضرت نے کمانڈ ڈالی ہوئی، شیر قابو کر لی ہے، بیوی نہیں قابو آتی۔ میرے دل میں خیال آیا، وہ میرے دل کی بات جان گئے۔ اولیاء کیا ہے جواسیس القلوب، ولی دلوں کا جاسوس ہوتا ہے، دلوں کا جاسوس۔ نبی پاک نے فرمایا ڈرا کرو فإنہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں ولی اللہ۔ تیرے دل میں جو بات ہوتی ہے پہلے ہی کر دیتے ہیں، تو جو لے کے آتا ہے پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ کہنے لگے یہ جاسوس ہوتے، اقبال کہنے لگے دیکھو جی شیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بیوی قابو آتی نہیں۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی دل کی بات جان گئے، فرمانے لگے دیر ہو گئی تھی مجھے جنگل میں آج ذکر کرتے ہوئے، تو شام ہوئی تو شیر کہنے لگا کوئی آپ کو تکلیف نہ دے میں گھر چھوڑا ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے کہ میری بیوی نا پردے کی بڑی صاف ہے، بستر کی بڑی صاف ہے، پردے کی بڑی پابند ہے۔ فرمایا کئی سپارے روز قرآن پاک کے پڑھتی ہے، عبادت وقت پہ کرتی ہے، مجبور ہے، زبان کی سخت ہے۔ اگر میں اسے طلاق دے سکتا ہوں، چھوڑ سکتا ہوں، پر میں نے چھوڑ دیا نا تو رسوا ہو جائے گی بیچاری، کوئی رکھے گا نہیں، تنگ ہو جائے گی، محتاج ہو جائے گی۔ اگر میں نے چھوڑ دیا آخر میرے بچوں کی ماں ہے، کدھر جائے گی؟ اور پھر حضرت نے جملہ کہا تو وہ شخص کہتا میں رو پڑا۔ آپ فرمانے لگے یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں نا تو چلے اور وظیفے کی وجہ سے نہیں بیٹھا، یہ میں بہت زیادہ تسبیح چلا کے نہیں بیٹھا۔ فرمایا میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دیا، اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میرے فرما بردار ہو گئے۔ تھوڑا ماحول بنائے، اگر کسی شخص میں کوئی کمزوری ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، انہوں نے پردہ پوشی کر دی، ان چیزوں کو باہر بتانا نہیں ہے، ڈسکس نہیں کرنا چوکوں چوراہوں میں۔ ہم اپنے حق میں لوگوں کو قائل کرتے کرتے کس کس کی توہین کر بیٹھتے۔ آج کی ساری گفتگو کا محاصل یہ ہے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کو بالخصوص جب ان کی شادیاں ہوں تو پھر انہیں موقع دیں،
خاندان پورا کردار ادا کرے تو میاں بیوی سکھی رہ سکتے، پورا خاندان. اور اگر خاندان کردار نہ ادا کرے تو ان کے لیے بڑے مسائل بن جاتے. ہم سب کو اپنے لیول کو صحیح رکھنا چاہیے، میاں بیوی کے حقوق کا پاس کرنا چاہیے. بچیوں کو بتانا چاہیے کہ خاوند کی تو فرما بردار رہے گی تو تیرے لیے جنت ہے، یہ بتانا چاہیے. اور خاوند کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ نبی پاک نے کہا تھا کہ باہر تیرے اخلاق کا پتہ نہیں چلے گا، پتا تو یہ ہوگا کہ تیرے گھر میں اخلاق کس طرح کے، گھر کے اندر تیرا رویہ کیا ہے. خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ. فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پتہ کر لو، میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. اپنے رویوں کو ٹھیک کریں، مسجد کی حاضری پابندی سے دیا کریں. اللہ کریم کی بارگاہ کو تاریخ نہ دے کہ میں روزوں سے نماز شروع کروں گا، حج کر کے شروع کروں گا. رب نے کبھی کہا ہے کہ پہلے پڑھ پھر روٹی دینی ہے؟ جب ہمیں وہ تاریخ نہیں دیتا تو آپ کیوں تاریخیں دے رہے ہیں؟ 5 وقت مسجد میں جائیں اور یاد رکھ لیں، جب وہ پھر وہ جب پکڑتا ہے نا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. جو بندہ کہتا ہے نا نماز کا ٹائم نہیں ملتا، جس دن ٹانگ ٹوٹ گئی نا اور چارپائی پہ لیٹ گیا، پھر اس سے میں پوچھوں گا کہ اب بتانا اب ٹائم نکلا ہے آپریشن کرانے کا؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اوہو مجھے تھوڑا وقت مل جائے تو میں بچ جاؤں. خدا بر وقت. اور دوسری بات یاد رکھو، جس کی بیوی پردہ نہیں نہ کرتی اس کی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی. جس کی بچیاں بازاروں میں ننگے منہ پھرتی ہیں نا، جتنے مرضی آج کر لیں، صبح قیامت اس سے پوچھا جائے گا. اس لیے کہ گھر میں دین نافذ کرنا بزرگ کی ذمہ داری ہے. عورتیں پردہ کریں، با پردہ رہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیر کو دیکھا تھا جو عورتوں کے بیچ بے پردہ بیٹھا تھا. وہ کہنے لگا، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی یہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. فرمایا بیٹیاں تو نہیں نہ ہوتی. اس نے کہا جی بیٹیوں کی طرح. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی کی بیویوں کو قرآن نے مومنوں کی مائیں کہا ہے. تو وہ ماں جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے آبی اس ماں کے پاس آئے تھے تو حضور نے فرمایا تھا پردہ کرو. تو فرمایا جس کو قرآن نے ماں کہا ہے جب اس کا پردہ باقی ہے تو یہ تو بیٹی کی طرح ہے. یہ بے دین لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں. عورت کا پردہ بڑا ضروری ہے، یاد رکھو. عورت باپ پردہ رہے گی. اور ویسے بھی جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا، قیمتی چیزیں وہ سڑکوں پہ نہیں ہوتی. 10 تولے سونا جس کے گھر میں پڑا ہو وہ چوک میں لے کے آتا ہے، کیوں؟ قیمتی ہے. 10 لاکھ روپیہ پڑا ہونا تو یہاں سے آپ جائیں نا دوسرے گاؤں تو گھر رکھ کے جاتے ہیں، کیوں بلا؟ قیمتی ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں بہنیں ہیں وہ قیمتی ہیں. تو قیمتی چیزیں باہر نہیں ہوتی. اور ویسے بھی ہر چیز کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے. ہر کتاب کو نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے. ہر بیوی پردہ نہیں کرتی، صرف نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والی کرتی. پردہ بڑا ضروری ہے. ایک تو مرد نماز کی پابندی کریں. آخری بات یہ ہے کہ یہ داڑھی میرے نبی کی سنت، اس کی سنت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے نیک ہو کے رکھنی ہے. تو بھائی داڑھی رکھنے کے بعد بندہ نیک ہونا شروع ہوتا ہے. تو صحیح کہہ رہا ہوں آپ. لیکن اللہ نے عورت کو داڑھی نہیں دی، مرد کو دی. اس کا مطلب ہے رب نے مرد کے چہرے پر پسند کی داڑھی. تو جو چیز اللہ نے پسند کی وہ ہمیں کیوں نہیں پسند ہونی چاہیے نا جی. آپ رکھیں انشاءاللہ تعالی گناہ چھوٹ جائیں گے. داڑھی رکھیں اور جب رکھ لیں نا تو پوری رکھیں. اللہ رسول کی مرضی کی رکھیں، اپنی مرضی کی نہ رکھیں. داڑھی کا کوئی وزن نہیں ہوتا. آپ اتنی بڑی بھی رکھ لیں تو اس کا وزن کوئی نہیں. یہ جسم کا حصہ ہے. داڑھی پوری رکھیں، ایک مٹھی رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی شخص سارا دن نماز پڑھتا ہے اور کوئی شخص سارا دن کام کرتا ہے اور نماز ایک بھی نہیں پڑھتا تو کیا اس کا بھی رزق حلال ہے؟ اگر وہ رزق حلال کما رہا ہے تو رزق حلال ہی ہے. رزق بے نمازی کا حرام نہیں ہوتا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اوقات نماز میں اس کو چاہیے تھا کہ وہ کام نہ کرتا، لیکن ہم رزق حرام کا فتویٰ اس کے لیے نہیں دے سکتے. دیکھیں میں کسی بے نمازی کے لیے کفر کے فتوے کی بات نہیں کر سکتا. بے نمازی کافر نہیں ہوتا. دین کے اندر بے نمازی گناہگار ہے، کبیرہ گناہ کیا اس نے غلط کیا. امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے ہم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے. وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، پر بے نمازی رہتا مسلمان. وہ جب تک دین کا چیزوں کو ان کی حیثیت پہ رکھنا چاہیے، اتنا تگڑا سخت نہیں ہو جانا چاہیے. مطلب آپ کفر کا فتویٰ بے نمازی کے لیے
نہیں دے سکتے. آپ ساری زندگی جو شخص مسجد نہ آئے اس کے لیے بے نمازی کا فتویٰ نہیں دے سکتے. ہاں جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے غلط کیا. دیکھو نا یار، بڑی سادی سی بات، بڑی صاف ستھری موٹی سی، یاد رکھنا ہمیشہ گھر اس گھر سے تعلق بنتا ہے جس گھر میں بندے کا آنا جانا ہو. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جس گھر میں آنا جانا ہو گھر والوں سے تعلق، اللہ رسول سے تعلق تبھی بنے گا جب مسجد میں آنا جانا ہوگا، اور اگر آنا جانا نہیں تو کیسے تعلق بنے گا؟ سنیں ایک بات سن لیں، میں ختم کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو نا اس کے ایمان کی گواہی دے دو. جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی. یہ پیسے آ گئے میں نے قبول کر لیے، نذرانہ قبول کرنا سنت ہے، لیکن میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ دوران محفل کسی شخص کو کبھی پیسے نہ دیں. یہ میرے بھائی نے پیار کیا ہے، میں شکر گزار ہوں، لیکن یہ چھوڑ دے کام. آپ کو پتا ہے پھر وہ نات خواہ حاجی کا نام یاد کر لینا جن کو نوٹ والی دتی ہوں، پھر کہتا ہے شیر حاجی صاحب کی نظر ہے. یہ چھوڑیں یہ کام، عجیب تماشا لگ گیا. اور جیسے جیسے وہ بیلیں بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے ذوق بھی بڑھتا جاتا ہے، جی مزہ آتا جاتا ہے. میں گلاسکو میں تھا، برطانیہ کا ایک شہر ہے UK کا، تو ایک پیسے پھینکنے کے لیے لوگ اٹھے تو میں نے بٹھا دیا، تو بیٹھ جو یار یہ کام میں نہیں کراتا، بیٹھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی اس نے. تو جب رب کسی کو رسوا نہ کرے تو اسے بھی اپنے آپ کو نہیں کرنے چاہیے. کیا تماشا ہے، فیکٹریاں بنانے کے لیے اور بچے پالنے کے لیے پیر دولت کٹھی کر رہے ہیں تو کرتے رہے. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی بال کی لگے شہر بغول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے، سانو کی لگے کسی اور دے نال. مجھے ایک صاحب نے نا ایک دفعہ بڑی دور سے فون کیا، تقریر کرانی کتنے پیسے لو گے؟ میں کہا 6 کروڑ. اتنے پیسے؟ میں کہ دین بیچنا ہے تو کچھ وٹ تے لئیے. پھر 25-30 ہزار تے ہمیں چاول پڑائیے، فضول بات ہی ہے نا جی. بیچنا کیا تماشا ہے. یعنی غریب آدمی اب بیچارہ نعت بھی نہیں سن سکتا، نوٹ ہوں گے تو سنے گا، محفل بھی نہیں کرا سکتا، وہ مولوی بھی نہیں بلا. شرم آنی چاہیے لوگوں. کیا کر رہے ہیں لوگ، یہ غلط طریقہ ہے. قتل ایسا نہیں کرے. تو میں وہ بیان کر رہا تھا تو میں نے کہا بیٹھ جاؤ. تو پیسے پھینکنے والا نا بیٹھ بھی گیا اور ساتھ والوں کہتا ہے ہنسنا. تو میں نے وہ تقریر ختم کر دی. اس کو میں نے بعد میں بلایا، میں کہ ہنسنا کی ہے بھائی؟ کہنے لگا جی تسی تہاڈی ایک تقریر سنی سی پاکستان دی، تساں پیسے ڈک چھڑے سن. اینوں میں کہیا ساڈے پیر صاحب نہیں پیسے لیندے. تے کہندا ہے تے جدوں پاؤں ڈکن گے پھر پتہ لگے گا کہ تساں ڈک چھڑے نے. تے میں اینوں آکھیا ہنسنا. یہ بھائی تھوڑا سا نا حوصلہ پیدا کرے، کچھ بھی نہیں ہوتا. رزق تو ایسی چیز ہے جو رب دروازے پہ پہنچا دے. دولت ہی دولت رہ گئی ہے. ہم اتنے غریب ہیں کہ پیسے ہیں اور کوئی شے بھی نہیں. یہ غربت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، لمبی برکت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. و آخر دعوانا الحمدللہ.